محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنتیوں کو جنت عطا کرے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ جنت میں جنتیوں کے درجات ہوں گے، اس لحاظ سے جنتیوں کو جنت ملے گی۔ کسی کو بڑا درجہ، کسی کو اس سے بڑا درجہ، کسی کو اس سے بڑا درجہ۔ اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے نچلے گڑھے میں، کس کو اس سے اوپر والے گڑھے میں۔ تو جہنم کے بھی مختلف گڑھے درجات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو پھینکے گا۔ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہوگا، جہاں پہ دیگر جہنمیوں کا خون، پیپ، کچلو، گند آ کر گرے گا، سب سے نچلا گڑھا، اس گڑھے میں اللہ تعالیٰ پھینکے گا منافقین کو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے۔ اس سے اوپر والے درجے میں اللہ تعالیٰ پھینکے گا کافروں کو۔ کافر منافقین سے اوپر والے درجے میں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے، بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کفر تو منافق سے بڑا جرم ہے، تو پھر اللہ منافق کو نچلے درجے میں، کفر کافروں کو اوپر والے درجے میں کیوں پھینکے گا؟ منافقین کی حالت کفار سے بھی بدتر کیوں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کا کفر صریحاً ہوتا ہے، واضح کفر ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کو مانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کا گناہ کفر پلس دھوکہ ہے۔ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا یہ جرم اتنا خطرناک ہے کہ اس کو سزا کافروں سے بھی سخت ملے گی جہنم کے نچلے گڑھے میں۔ اس سے اوپر کافر اور اس سے اوپر مسلمان، نافرمان، اللہ کے باغی، اللہ کے مجرم، نافرمانیاں کرنے والے مسلمان، اگرچہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا لیکن اللہ کے مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اسی طرح جنت کے بھی درجات ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ سب کے جنت میں جانے کے لیے سب سے ضروری چیز اسلام ہے، مسلمان ہونا، کلمہ پڑھنا۔ کلمے کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان کا ہونا، اور ایمان کا مطلب یہ ہے زبان سے بھی کلمہ پڑھا، دل سے بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دل سے لانا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے مومن۔ یعنی آپ یوں سمجھے سب سے پہلا درجہ اسلام کا، اس سے آگے ایمان کا، اور اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے تقوی کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو مقامات دے گا۔ ایمان والوں کو جنت ملے گی، اس سے جو بڑی جنت ملے گی وہ تقوی والوں کو ملے گی۔ تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی جگہ ہے وہ جنت دے گا۔ بیس تھوڑی کر دے گا، بیس کر دے گا۔ اس سے اگلا درجہ اللہ تعالیٰ دے گا تقوی والوں کو۔ تقوی والوں کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ بندہ ایمان لے آیا ہے، اس کے بعد نیکی کے کام کرتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کرنا ہے، یہ کام کرنے، ان کاموں سے رکنا ہے۔ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ متقی، پرہیز کر رہا ہے، اور پرہیز کرنے والا متقی ہے۔ تقوی سے ایک اوپر والا درجہ ہے، وہ درجہ ہے احسان کا۔ احسان کا درجہ تقوی سے بھی اوپر ہے، بہت بڑا مقام دے گا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے، تقوی تو یہ کہتا ہے نا نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو، یہ تقوی ہے۔ جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ سے رک گیا، یہ تقوی ہے۔ احسان کیا ہے؟
احسان کا درجہ اس سے آگے ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، تقویٰ تو آپ کے اندر آ ہی گیا ہے، اب نماز آپ نے پڑھنی ہے، لیکن نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا یہ احسان ہے۔ اور احسان کے درجے پر جو بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی جنت دے گا، بہت اونچا اس کا مقام ہوگا۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے خشوع خضوع کے ساتھ کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کا ایمان اس لیول کا ہو جائے نا، پھر وہ احسان کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ میں نے نماز نیتی ہے، مجھے یہ محسوس ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ ضرور محسوس ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ صرف عبادت نماز نہیں ہے، ہر کام ہے، ہر کام میں آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دل میں یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، دل میں یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور جس کے دل میں یہ خیال آ جائے، کچھ بھی کر رہا ہے، دکان کھولتا ہے، گھر میں جاتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے A to Z، اس کے دل میں یہ خیال ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گویا وہ احسان کے درجے پر پہنچ گیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ احسان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ایک آیت اتاری ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ترتیب بیان کی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے احسان کا مقام حاصل کر لے، درجہ حاصل کر لے، اسے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ کون سا کام؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا۔ ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اے اللہ ایمان ہو گیا، تقوی بھی ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا۔ پھر ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اے اللہ دوبارہ بھی ایمان پکا کر لیا، تقوی بھی پکا کر لیا، پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا ثم اتقوا۔ پھر ایمان لے آؤ، پھر تقوی مضبوط کرو۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو۔ 3 دفعہ کے بعد فرمایا وَأَحْسَنُوا، اب تم احسان کے درجے پر پہنچے ہو، واللہ یحب المحسنین، اب تم اللہ کے محبوب بندے بن گئے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں پہلے تقوی سے مراد یہ ہے کہ بندہ شرک چھوڑ دے۔ تقوی پرہیزگاری ہے نا۔ اگر ہم احسان کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے گریبان میں جھانکے میں شرک تو نہیں کرتا، سب سے پہلا کام۔ اگر میں شرک سے بچتا ہوں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 2، تقوی کا مطلب یہ ہے جو دوسرے نمبر پر آیا ہے، بندہ حرام چھوڑ دے۔ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں، جو میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، کہیں حرام کا تو نہیں ہے۔ اگر احسان کا درجہ حاصل کرنا ہے تو پھر اس چیز پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ میں جو کھا رہا ہوں یا اپنی اولاد کو جو کھلا رہا ہوں کہیں وہ حرام کا تو نہیں ہے، ٹھگی تو نہیں ماری ہوئی، فراڈ تو نہیں کیا ہوا، دھوکہ تو نہیں دیا ہوا، کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا۔ جو بندہ اس سے بچ جائے، فرمایا آمنوا ثم اتقوا، پھر ایمان پھر تقوی۔ تیسرے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم عام گناہوں سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، چغلی سے بچ جاؤ، فراڈ سے بچ جاؤ۔ جب یہ کام کر لو گے 3 دفعہ 3 چیزوں سے، شرک سے، حرام سے، عام گناہوں سے بچ جاؤ گے تو فرمایا وہ احسنوا، اللہ تمہیں احسان کے درجے پر فائز کر دے گا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تمہیں پسند کرنا شروع کر دے گا۔ تب جا کے بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بنتا ہے، جب بندہ یہ 3 کام احتیاط سے ان سے بچے۔ شرک سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، عام گناہوں سے بچنا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے، اور جو بھی کرنا ہے۔ پھر انسان کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں، جب انسان شرک سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، عام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دل میں یہ خیال آتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگا یار اللہ دیکھ رہا ہے، یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ خیال نہیں آتا، ہم کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، یہ تصور دل میں نہیں آ رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ابھی ہم پیچھے ہیں، ابھی ہم اللہ کے محبوب نہیں بنے، پھر ابھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ پھر کم از کم یہ خیال ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر جب یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال پیدا ہوتا ہے اللہ نے حساب بھی لینا ہے، اللہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ حساب بھی لے گا۔ اور آپ اندازہ لگائیں اللہ ہر چیز کا حساب لے گا، چونکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا حساب لے گا، ہر چیز کا۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہے اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ دنیا کے سارے جج، آپ دکانداری میں بعض اوقات بندہ بہت سارے لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، جس سے فراڈ کیا وہ بھی چلا گیا، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ کیا، بندہ ہی بھول جاتا ہے، حساب و کتاب کے اندر نہیں ہے لیکن اللہ کے حساب میں ہے۔ بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، ہم سارے پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی عدالتیں یا دنیا کی عدالتیں یہ حساب نہیں لگا سکتی اس بل میں کس نے کتنا جرم کیا ہے، کون چور ہے، کس نے بل چوری کیا ہے، اس کا وبال آپ کے اوپر آ گیا ہے، کون سا ناجائز ٹیکس ہے وہ آپ کے اوپر اس کا وبال آ گیا ہے، کس نے اس بل بڑھنے میں کس کا کتنا جرم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نوٹ کرے گا اور اللہ اس کا حساب لے گا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے اچھی بات بھی ہے، یہ ایسے ہی سمجھے جیسے ہماری کمیٹی رل رہی ہے۔ آج بھاری بل تو بھر رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کھاتے کھولے گا نا، ہاں بھی اس 20,000 کے بل میں 10,000 روپیہ ناجائز ہے، وہ ناجائز بھیجنے والے جو ہوں گے اللہ ان کی نیکیاں لے کر آپ کو دے دے گا۔ پھر انسان کہے گا چلو یار دنیا میں مشکل تھی لیکن بل ادا کر لیا، اب جو مجرم ہے، جو مجرم ہے اس میں اگر 1 روپے کی بھی کسی نے زیادتی کی ہوئی ہے اللہ اس سے بھی پوچھے گا اور حساب لے گا۔ آپ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، کرانے کی دکان پہ چلا جائیں، آپ کچھ بھی خریدتے ہیں، آپ دالیں خریدتے ہیں، مسالہ جات خریدتے ہیں، مرچیں، اب مرچ میں جس نے جو دھوکہ کیا ہے، جو ملایا ہے، ہم کو تو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ کتنا کمال ہوگا کہ اللہ وہ بھی حساب کرے گا، ہاں بھی تو نے یہ ملاوٹ کی تھی، یہ تمہیں دھوکہ دیا تھا، دال کے اندر اتنی کینکریاں شامل کی تھی، اور جس نے کی تھی اللہ کو حساب دے گا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ مرچوں کے اندر کیا ملاوٹ ہے، کتنی مقدار میں ہے، کون سی چیز خراب ہے اس میں، کون سی ٹھیک ہے، اللہ حساب لے گا۔ بعض اوقات بندے سے اتنا دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ لوگ کرتے پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ سب سے حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ کسے کہتے ہیں، کبھی غور کیا ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، یعنی 1 روپے کا بھی اگر فراڈ ہے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، 1 روپے سے بھی کم اگر کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، 1 روپے سے بھی کم، اللہ اس کا بھی حساب لے گا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جو ترازو لگانا ہے اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کون سا پتہ چلا ہے، یا ہم کہتے ہیں میں بڑا سیاںا ہوں، میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا، میرے ہاتھ کی صفائی بہت ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہاتھوں کی صفائی ساری اللہ کو پتہ ہے، مجھے پتہ چلے نہ چلے، آپ کو پتہ چلے نہ چلے، گاہک کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہاں پہ ہاتھوں کی اس صفائی کا وبال اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ احسان کا درجہ جس کو حاصل ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں غور کرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کروں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے نوٹ کر رہا ہے۔ آج ہم میں سے سارے بندے مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں، صبح و شام روتے رہتے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں، یہ بزرگ لوگ جو جانتے ہوں گے، آج سے اگر کوئی 30 سال پرانی اخبار آپ لے لینا، 40 سال پرانی اخبار اٹھا لیں، اس میں بھی لکھا ہوگا مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ یہ تو چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حکومتوں کا بھی ہاتھ ہے، وہ بھی جو بھی کرتے ہیں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ اگر وہ جتنا اس میں ملوث ہے اللہ ان کا بھی حساب لے گا، لیکن اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر تو دیکھیں ہمارا اس میں کتنا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پہ، ایک آدھے مقامات میں بہت سارے مقامات پہ فرمایا، جو بندہ ایمان لاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اپنی طرف سے اسے رزق دیتا ہے۔ یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ یقین نہیں ہے، اللہ نے 4 درجے بیان کر دیے ہیں، احسان کا درجہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہیں تو کم از کم تقوی ہو،
کم از کم ایمان ہو. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایمان. آپ مجھے یہ بتلائیں جھوٹ بولنا ایمان ہے یا بے ایمانی ہے؟ فراڈ کرنا ایمان ہے یا بے ایمانی ہے؟ دھوکہ دینا ایمان ہے یا بے ایمانی ہے؟ اگر یہ بے ایمانی ہے تو پھر ہم ابھی تک ایمان کے درجے کو بھی حاصل نہیں کر سکے. جنت میں ہم لوگ کیسے جائیں گے؟ تو آمنوا واتقوا واحسنوا. ایمان ہے، تقوی ہے، اور پھر اس سے آگے احسان کا درجہ ہے. پھر جا کر اللہ تعالیٰ اگلے درجے پر بندے کو پہنچائے گا. ابھی ہم نے تو غور کرنا ہے ہمارا ایمان بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اب یہ قرآن ہے. خاموش ہو جو بھی کیا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اب اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ آسمان سے برکات نازل کرے گا. کیا اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ ایمان اور تقوی لے آؤ، احسان کا درجہ مل جائے پھر تو بڑی اچھی بات ہے. کم از کم ایمان اور تقوی لے آؤ، اللہ آسمان سے برکات کے دروازے کھولے گا. اب اگر اللہ آسمان سے برکات کے دروازے نہیں کھول رہا، حکومتوں کا جو قصور ہے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہمارا کتنا قصور ہے. اگر میں فراڈ کر رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، پھر اللہ کے برکات کے دروازے نہیں کھولیں گے، پھر وہ بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جھوٹ بولو گے معیشت تنگ کر دوں گا، فراڈ کرو گے تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا. ہم کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو یہ جملہ سنتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ابھی اللہ کہہ رہا میں دوں گا، بندہ کہتا گزارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بندہ کہتا گزارا نہیں ہوگا، اللہ کہتا میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو کہتا گزارا نہیں ہوگا. او اللہ کی آیات پہ یقین کر کے دیکھ تو صحیح. اب ایک طرف انسان ہے جو یہ سوچتا ہے اگر دھوکہ نہ دیا، فراڈ نہ کیا تو مجھے نفع نہیں ہوگا. ایک طرف رب رحمان ہے جو کہتا ہے ایمانداری سے، تقوی سے تجارت کر، میں تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں کرتا. اب ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے میں نے جانا کہاں پہ ہے. اپنی بات ماننی ہے، دل کی بات ماننی ہے، یا اللہ رب رحمان کی بات ماننی ہے. اگر اللہ کی بات مانیں گے تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے برکات کے ایسے ایسے دروازے کھول دے گا، ہم حیران ہو جائیں گے. ابھی تک ہم وہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ کے اوپر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی، اور جس کے اوپر آ رہی ہیں گویا وہ اس سے بچا ہوا ہے. تو بہرحال ایک طرف یہ سوچ ہے انسان کی کہ یہ کام سارے نہ کیے نفع نہیں ہوگا، ایک طرف اللہ کا حکم ہے یہ سارے کام چھوڑ دو. آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اللہ آسمان سے برکات نازل کر دے گا. ایک طرف یہ سوچ ہے اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ ہے، اگر میں نے خرچ کر دیا، اگر میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو کیا ہوگا، میرا مال ختم ہو جائے گا. یہ انسان کی سوچ ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اگر اللہ کے راستے میں دو گے آخرت میں تو بدلہ ملے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ 10 گنا زیادہ بڑھا کے دے گا. 10 گنا، کم از کم 10 گنا اللہ بندے کو بڑھا کے دے گا. اب ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے ہم کہاں پہ جائیں. ایک طرف شیطان نے دل میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے اگر خرچ کر دیا تو ختم ہو جائے گا، ڈر ہے، سینے تنگ ہے، دل تنگ ہے. اور محترم بھائیو آپ مجھے یہ بتلائیں جس کا سینہ تنگ ہو خرچ کرنے کے حوالے سے، جو اپنے سینے کو تھوڑا سا اس نے کھولا ہوا ہے تو پھر اسی میں سے برکت آنی ہے، اور جتنا کو سینہ کھولیں گے اتنی کو برکت آ جائے گی.
آپ اللہ کے راستے میں جتنا سینہ کھولیں گے اتنی برکت آئے گی نا، جتنا سینہ تنگ کریں گے اتنی برکت تھوڑی ہو جائے گی۔ برکت آ رہی ہے، ہم نے روکی ہوئی ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ یہ قرآن ادھر پڑھیں، گھر میں پڑھیں، آپ لوگوں کے گھر میں جائیں، چوتھا سپارہ کھولیں، پہلی آیت اس کی پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ سچی بات ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے پیچھے 3 درجے بیان کیے ہیں، ایمان کا، تقوی کا اور احسان کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایمان کا درجہ بھی تمہیں اس وقت حاصل ہوگا جب تم نیکی کرو گے، اور نیکی اس وقت نیکی نہیں ہوگی جب تک مما تحبون پر عمل نہیں کرو گے، اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہے، گھر میں جا کر خود کر کے دیکھ لینا۔ کبھی کبھی آیت پڑھتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جو بچ جائے، جو زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچا ہوا زائد نہیں چاہیے، مما تحبون، جو تمہارے دلوں کے قریب ہے وہ چاہیے۔ اگر وہ دو گے تم نیکی تمہاری تصور ہوگی، نیکی ملے گی، بندے کو ایمان حاصل ہوگا، ایمان آئے گا، تقویٰ آئے گا، پھر سارے درجات بعد میں ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ سوچنا چاہیے، کیا اس آیت کے مطابق ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ آیت کریمہ اتری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ آیت سنائی، ابھی آپ نے سنائی ہی تھی، ایسے نہیں ہمیں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ویسا لاؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا، ایسے نہیں کہا گیا۔ یہ آیت سنی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے، اس باغ میں کم از کم 600 کھجوروں کے درخت ہیں، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا مدینے کا سب سے بہترین باغ تھا۔ کہا اللہ کے رسول میرا گھر اس کے اندر ہے، لیکن مجھے پیارا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ فوراً عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے دکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے خیبر سے میرا حصہ آتا ہے وہ سارا حصہ میں نے دے دیا۔ زید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ میرا گھوڑا بڑا عمدہ ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، بڑا ہی پیارا ہے، میں نے دے دیا۔ آج وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی نیکی موجود ہے، اور کل قیامت کے دن بڑے درجات کے مالک ہوں گے، اور چلے ہم نے بھی جانا ہے۔ جتنا بچا بچا کے رکھیں گے یہیں پر رہ جائے گا، جتنا سینہ تنگ کریں گے یہیں پر رہ جائے گا، کتنا کو بچا لیں گے یہیں پر رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچا کچا یا جو ضرورت سے زائد ہے وہ نہیں، مما تحبون، جو تمہارے دل کے پاس ہے، جب تک اس کو خرچ نہیں کرو گے تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ لیکن ہمارے دلوں میں شیطان نے وہ ڈر بٹھایا ہوا ہے، اصل میں ڈر ہے، ختم ہو جائے گا۔ ما انا قصد صدقۃ من مال، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں کھولا ہوا دروازہ، کھولا ہوا سینہ، اللہ کبھی بھی اس کو خالی نہیں ہونے دے گا۔ ہمیں یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، ہم سمجھتے اللہ کے راستے میں کھول دیا ختم ہو جائے گا، اللہ گارنٹی دے رہا نہیں ختم ہونے دوں گا۔ بندہ سوچتا کہاں سے آئے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اللہ چاہے گا وہاں سے آئے گا، اللہ اسباب بھی خود پیدا کرے گا۔ لیکن ہم وہ الشیطان یعدکم الفقر جو ہے نا، وہ شیطان نے دلوں میں ڈر بٹھایا ہوا ہے کہ اگر منہ کھول دیا تو سارا خالی ہو جائے گا، یہیں پر سمیٹ کے رکھ لو، پتہ نہیں یہاں پہ ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے۔ تو آخرت کے لیے انہوں نے بھیجا تھا محترم بھائیوں، یہ آیت سنی، انہوں نے اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قربان کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے اگر تم احسان کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں بلندوں والا مرتبات چاہتے ہو، تو اس کے لیے نیکی ضروری ہے، اور نیکی کے لیے پسندیدہ چیز خرچ کرنا ضروری ہے۔ نیکی ملے گی تو ایمان حاصل ہوگا، ایمان حاصل ہوگا تو تقویٰ حاصل ہوگا، تقویٰ حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کے درجے پر پہنچائے گا، اور جنت میں تمہارا اعلیٰ مقام ہوگا۔ ورنہ اس کے بعد اگر نیکی نہیں حاصل ہوگی تو محترم بھائیوں پھر انسان کے لیے معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔